ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ عالم دین، استاذ العلماء، شیخ المشائخ اور جنت البقیع مدینہ منورہ میں مدفن استاذ القرہ حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن سے عرب کے لوگ بھی قرآن پڑھتے رہے اور آج مسجد نبوی میں ان کے شاگرد امامت کر رہے ہیں، تو وہ قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت مولانا قاری اللہ داد صاحب دعوت برکاتہم العالیہ شاگرد بھی ہیں اور ہمارے اکابر ہیں، بڑے اکابرین کے ساتھ رہے ہیں، ان کی زندگی دیکھی ہے قریب سے، اور کراچی میں حضرت کا مدرسے اور مسجد ہے، ہماری دعوت پہ حضرت تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا موقع دیا۔ یہاں بارہا تشریف لائے ہیں، اس مسجد شیری میں خالی زمین پر بھی آئے ہیں، اس کے بعد بھی آتے ہیں جب، تو ہمیں الحمدللہ شفقت فرماتے ہیں۔ تو میں حضرت سے گزارش کروں گا مختصر آپ کے سامنے کچھ آپ کی اصلاح اور آپ کے فائدے کی بات فرمائیں۔ نحمدہ و صلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وسلم نے فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے مجھے وہ علم دیا کسی کو بھی نہیں دیا۔ تمام انبیاء کو اللہ نے علم دیا، وَعَلَّمْنَاهُ الْخَيْرَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا۔ لیکن یہ بات کر رہے تھے، ایک تو اللہ تعالیٰ ان کو جزا خیر دے، میں ان کا شکر گزار ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، اتنا ضرور ہے کہ میں نے بزرگوں کے جوتے سیدھے کیے ہیں، ان کے جوتوں کو ہاتھ لگایا ہے، ایک نسبت ضرور ہے۔ اور صحابہ کرام کو جو اللہ نے مقام دیا تھا نسبت کی وجہ سے دیا تھا، پوری کائنات کو اللہ نے حکم دیا کہ جیسے یہ ایمان لائے ویسا ایمان تم لاؤ گے تو پھر ہدایت پا جاؤ گے۔ وجہ کہ نبی سے نسبت تھی اور نبی کی نسبت اللہ سے تھی، اور جادو نبی کے اوپر بھی ہوا تھا، آپ نے جو بات کی ہے، اور آپ ماشاءاللہ اہل علم ہیں، آپ کو بتانے کے لیے نسبت بہت اونچی چیز ہوتی ہے۔ وہ کسی نے کہا ہے کہ مجھے خاک میں ملا کر میری خاک، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک کیوں اڑا دی، اس سے تو نسبت ہو گئی تھی تیرے سنگ آستاں سے۔ آگے کہتا ہے مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دو، جو تجھ پہ مر مٹا ہے اسے ضرورت کیا نشان سے۔ یہ چیزیں بزرگوں کی صحبت سے، اہل اللہ کی مجالس سے، اہل اللہ کی گفتگو سننے سے اللہ عطا کرتا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تعویذ نہیں دیتے تھے کسی کو بھی، وہ کہتے تھے اللہ سے مانگو اللہ کا نام۔ تعویذ جو یہ حضرات دیتے یہ بھی اللہ کا نام لکھ کے دیتے ہیں، یہ اپنے باپ دادا کا نام تو نہیں لکھ کے دیتے، اور ان کے تعویذ کے اندر اللہ اثر ڈال دیتا ہے، اور اس اثر کی وجہ سے یہ بلائیں، یہ پریشانیاں، یہ سکون میں تبدیل ہوتی ہیں۔ اس نسبت کی وجہ سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو لوگ بیٹھے ہیں، ایک زمانے میں میرے بڑے بڑے بھائی تھے، دنیا سے جنت میں چلے گئے، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دارالعلوم کراچی میں تجوید کے استاد تھے، قبر بھی وہی ہے، قبر دارالعلوم کے قبرستان میں۔ وہ مجھے کہتے تھے تو بیت ہو جا، میں کہتا تھا میں نے قاری فتح محمد صاحب کے پاس پڑھا ہے، میں نے مفتی شفیع صاحب کے پاس پڑھا ہے، میں نے مولانا بنوری کے پاس پڑھا، مجھے کیا ضرورت ہے؟ لیکن مجھے سمجھ آئی نسبت، اور یہ تصوف اور بیت کا سلسلہ مجھے جو سمجھ آیا میں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ میں دیہات کا ہوں، چھوٹا سا دیہات ہے، وہاں میں جاتا تھا، اپنے ماں باپ تھے میرے، ہماری ماں زمینیں تھیں، اب بھی ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ تو میں اپنے گھر کے باہر چارپائی پہ کیکر کے درخت تھے، وہاں بیٹھا ہوا تھا، ایک گھوڑا تھا وہ چر رہا تھا، وہ اتنی دور جاتا تھا پھر واپس آتا تھا، پھر ادھر جاتا تھا پھر واپس آتا تھا، پھر ادھر آتا تھا پھر واپس۔ تو میں حیران ہو گیا کہ یہ ایک خطے کے اندر چلتا ہے، حالانکہ ہریالی ادھر بھی ہے، گھاس ادھر بھی ہے، ادھر نہیں جاتا یہ۔ میرے کو بڑا تجسس ہوا، میں سوچتا رہا، بالآخر میں اٹھ کے اس گھوڑے کے پاس گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا اس کے پیچھے والے پاؤں میں رسی بندھی ہوئی تھی، قلعہ ٹوٹا ہوا تھا،
تو رسی اس سے آگے نہیں جانے دیتی، اس سے آگے نہیں جانے دیتی تھی۔ میری سمجھ میں آیا کہ جو پیر کا بیعت ہو جاتا ہے یا پیر کا مرید ہو جاتا ہے وہ اسی طریقے سے وہ ایک حصار میں آ جاتا ہے۔ جیسے انہوں نے ابھی افریقہ کا واقعہ سنا، انہوں نے حصار کیا، اللہ نے ان کی حفاظت کی، ایک حدود عربے میں رہے، اللہ نے حفاظت کی۔ بات بتا رہا تھا مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ تعویذ نہیں دیتے تھے، اور مفتی رشید احمد صاحب ایک ہی تعویذ دیتے تھے، ہر مرض کے لیے ایک ہی تعویذ دیتے تھے، جو بھی مریض آتا تھا وہی تعویذ اٹھا کے پیک کر کے دے دیتے تھے۔ میں نے ایک دفعہ پوچھا، میں نے کہا یہ آپ ایک ہی تعویذ دیتے ہیں کیا ہے؟ تو میں چونکہ ان کے ساتھ علاق تھی، میرا پیار تھا، شفقت فرماتے تھے، مجھے انہوں نے کہا کہ تعویذ سے کچھ نہیں ہوتا، تعویذ کی نسبت ہو جاتی ہے، کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ تو ایک شخص نے ان کو پکڑا یہاں سے یوں، اور اس نے کہا مجھے تعویذ دے دی تو چھوڑوں گا نہیں، جب تک تائیں تعویذ نہیں دے گا میں چھوڑوں گا نہیں تھا نا۔ یہاں سے پکڑ لیا، میری دکان نہ چلے، میرا کاروبار نہ چلے، تائیں مجھے تعویذ دے گا میرا کام چل نکلے گا۔ تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے مجبور ہو گئے، تعویذ دیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کی دکان وہ عروج پر پہنچی، پورے علاقے میں معروف ہو گیا، اور اتنی چلی کہ وہ پیسے گن نہیں سکتا تھا، اتنی برکتیں ہو گئی۔ تو پھر مجلس کے اندر کچھ لوگوں نے کہا حضرت لیکن ہمیں بھی اگر آپ کے پاس آتے ہیں 10 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے، 1 سال ہو گیا، ہمیں تعویذ نہیں دیتے، آپ نے اس کو دیا تعویذ، اتنی ترقی ہوئی، اتنا عروج حاصل ہوا۔ حضرت گنگوئی نے پوچھا وہ تعویذ ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا جی ہے۔ کہا وہ تعویذ اس کو دے، اس کو دیا۔ اس نے کہا حضرت گنگوئی نے کہا اس کو کھولو، اور کھولا، اس نے کہا پڑھ اس میں لکھا کیا ہے؟ اس نے پڑھا یا اللہ میں جانتا نہیں یہ مانتا نہیں، اللہ میں جانتا نہیں یہ مانتا نہیں، یا اللہ اس کے معاملات کو آسان فرما دے۔ یہ کچھ لکھا ہوا تھا، لیکن ایک یقین اس آدمی کا تھا کہ یہ تعویذ دے گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اگر آپ پیر صاحب کے پاس یا ہم آتے ہیں، لیکن اگر ہمارا یقین نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے۔ بس ایک آخری بات سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک مولانا صاحب جمعہ پڑھاتے تھے، جیسے ہم لوگ بھی پڑھاتے ہیں۔ مولانا نے کہا کہ جو شخص بسم اللہ پڑھ لے ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ اس کا گھر دریا کے پرلی طرف سے، ہماری زبان میں سرے کی بیٹ کہتے ہیں اس علاقے کو، ان زمینوں کو بیٹ کا علاقہ کہتے ہیں۔ وہ وہاں سے دودھ لا کے شہر میں ہوٹل میں بیچا کرتا تھا۔ کبھی کبھی جب دریا موسم کے اعتبار سے طغیانی میں آتا تھا، پھر وہ بیچارے کو کشتی کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ اس نے جب یہ سنا کہ بسم اللہ سے سارے کام آسان ہوتے ہیں، وہ بسم اللہ پر جب طغیانی آئی دریا میں، اس نے تو پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دریا کے اندر چلا پڑا، اتنا پانی اس کو آیا، دریا عبور کر گیا، کسی کی ضرورت نہیں پیش ہے۔ وہ آتا رہا، اس کو عقیدت ہوگی مولوی صاحب سے، اس نے کہا مولوی صاحب میری دعوت قبول کر لو۔ تو مولوی صاحب ظاہر ہے بیچارہ دعوت قبول کر ہی لیتا ہے، اور آپ لوگ محبت بھی کرتے ہیں دین کی وجہ سے، ورنہ کوئی رشتہ داری تھوڑی ہوتی ہے، ایک دین کی برکت ہوتی ہے، نسبت ہوتی ہے۔ مولوی صاحب نے کہا پھر ٹھیک ہے، اگلے جمعے تیرے ساتھ چلیں گے۔ اگلے جمعے جب جانے لگے تو دریا طغیانی میں تھا۔ اب وہ ادباً احتراماً کہ مولوی صاحب تسی اگے ٹرو۔ مولوی صاحب کہہ کے نہیں یار پانی ہے، بڑی طغیانی ہے، بہت بڑا پانی ہے۔ اس نے کہا مولوی صاحب آپ نے مجھے بسم اللہ بتائی تھی، میں تو آتا جاتا ہوں۔ اس نے کہا پھر تم آگے تم چل، پیچھے میں چلتا ہوں۔ لیکن پھر کہنے لگا یار میرے لک پہ رسا باندھ لے، میں ڈوبن لگا تو میں نے کھینچ لگتا ہوں۔ یقین نہیں تھا مولوی صاحب کو، تو دریا میں پاؤں نہیں رکھا۔ اس ان پڑھ آدمی کا یقین تھا، وہ آتا جاتا رہتا تھا۔ تو جب تک آپ کے اندر ایک نسبت، احترام، عظمت، صحابہ میں عظمت تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے رہتے تھے اور کامیاب ہو گئے۔ کسی نے کہا ہے کہ عقل و خرد کو چھو نہ سکا وہ تمام عمر، یہ صحابہ کے اوپر ہے۔
عقل و خرد کو چھو نہ سکا وہ تمام عمر، جادو تیری نگاہ کا جس پر اثر کر گیا۔ تو جب تک آپ عقیدت، محبت، عظمت کے ساتھ اور یقین کامل کے ساتھ پیر صاحب کے پاس نہیں بیٹھیں گے اور پیر صاحب سے جو چیز لیں گے یقین نہیں ہوگا تو کام نہیں ہوگا۔ یقین ہوگا تو میں نے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا تعویذ کی عبارت سنا دی۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی اور اپنے بزرگوں سے محبت کرنے کی، اطاعت کرنے کی اور ان سے فیض حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میں بالکل کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کی تعداد بے حساب تھی، اس کے بعد جو تعداد حضرت مولانا محمود الحسن شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی تعداد کسی کی نہیں تھی۔ وہ کہتے تھے یہ تو قسمت میں کہاں تھا کہ کروں کسب کمال، یہ تو قسمت میں کہاں تھا کہ کروں کسب کمال، بے کمالی میں بھی ہے افسوس، میں تو کامل نہ ہوں، میں تو بیکار آدمی ہوں، فضول آدمی ہوں، کسی کام کا نہیں ہوں۔ لیکن نسبت ان بزرگوں کی طرف سے ہے، اللہ نے بڑی عزت دی ہے۔ عرب میں، عجب میں اللہ تعالیٰ نے ایک بزرگوں کی نظر کی وجہ سے اللہ نے جو کچھ دیا، ان کی بھی ایک نسبت ہے۔ اور یہ اگر برا نہ منائیں اور آپ بھی برا نہ منائیں، یہ کچھ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، لیکن نسبت بڑی چیز ہے۔ ان کی بھی نسبت ہے، بزرگوں کا خدمت گزار ہیں، ان سے دعائیں لیتے ہیں اور اعمال کرتے ہیں، خدمت آپ لوگوں کی للہ فلا کرتے ہیں۔ اللہ ان کی خدمات کو جنت میں جانے کا ان کے پورے خاندان کی طرح ذریعہ بنا دے اور آپ اور ہم کو فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔